Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 29, network management. Network management किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने के जब हम डिज़ाइन करते हैं, हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया तो हमने कहा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नेटवर्क्स को डिज़ाइन करने के लिए नेटवर्क्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हमने लॉजिकल डिज़ाइनिंग देखी, फिर हमने लेयर्स देखी। लेयर्स के बाद हमने कहा कि ये जब आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए, राउटर, स्विचेस, डिवाइसेस, उनको हमने डिस्कस किया वो डिवाइसेस काम किस तरह करती हैं। तो फिर हमने उनके फिज़िकल कनेक्शन देखे कि वायर्ड नेटवर्क क्या है, वायरलेस नेटवर्क क्या है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, उनको आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। फिर हमने उसकी लॉजिकल देखी कि जब आपने पहले अपने डिवाइसेस को पढ़ लिया कि हर डिवाइस क्या काम करती है, किस लेयर के साथ उसकी एसोसिएशन है, उस लेयर को, उस डिवाइस को किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि ये जितना भी नेटवर्क है, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको डायग्नोस करने के लिए, इनके ऊपर काम करने के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। वो पढ़ने के बाद हमने मीडिया देखा, उनको फिजिकल कनेक्ट किया, लॉजिकल एड्रेसिंग पे आए, हमने उनको लॉजिकल कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं, फिर उस पर राउटिंग किस तरह की जाती है, राउटिंग को देखा, उसके ऊपर स्विचिंग किस तरह परफॉर्म की जाती है, स्विचिंग को देखा, स्विचिंग को परफॉर्म करने के बाद उसमें एप्लीकेशंस किस तरह रन होती हैं, ठीक है, उनको देखा। यानी उसमें हमने प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन देखी, डोमेन नेम सर्विसेज देखी, WWP देखा, HTTP देखा हमने, फिर हमने अपने वैन के प्रोटोकॉल्स देखे। ये जब सारा नेटवर्क, अब हमने सारा नेटवर्क बना लिया, हमने लैन को भी डिस्कस कर लिया, हमने वैन को भी डिस्कस कर लिया, हमने गाइडेड मीडिया देखा, हमने अनगाइडेड मीडिया देखा, हमने डिजिटल ट्रांसमिशन देखी, डेटा एंड सिग्नल्स देखे, लेयर्स देखी, राउटिंग परफॉर्म की, स्विचिंग परफॉर्म की, वैन के पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फ्रेम रिले, ATM प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करके हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में की लास्ट लेक्चर। तो अब हमने ये देखना है कि उस नेटवर्क को मैनेज कैसे करना है। नेटवर्क तो बन गया आपके पास, आपने राउटिंग भी कर ली, स्विचिंग भी कर ली, हाउ वी कैन मैनेज दैट नेटवर्क। उससे पहले मैं आपको जल्दी से 2-3 मिनट में एक जो लास्ट हमारा जब चैप्टर हुआ था तो हमने कहा था कि उसकी लैब रह गई थी कि फ्रेम रिले को हम किस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि फ्रेम रिले की या वैन की क्या कमांड्स हैं। मैं पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ वापस, ये लास्ट लेक्चर का जो हमने कंप्लीट किया था वैन का, उसकी एक लैब थी छोटी सी, वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ। ये हमने एक राउटर यहाँ से पिक कर लिया, तो ये जो हमने राउटर पिक कर लिया, इस राउटर के ऊपर हमने डबल क्लिक किया, इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस। हमने यहाँ से हम इस टाइम पे अपने यूज़र मोड में आ गए। यूज़र मोड में हमने टाइप किया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0। इसको इंटरफेस से हम चले गए सीरियल 2/0 के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके पास डिफरेंट जो यहाँ से क्या कमांड होगी, एनकैप्सुलेशन की। देखें, जब भी हम सीरियल पे क्यों गए हैं कि वैन की कन्फिगरेशन जब भी होती है वो आपके सीरियल इंटरफेसेस पे की जाती है। जो आपके सीरियल इंटरफेसेस होते हैं, वैन को जब भी कम्युनिकेट करवाया जाता है तो वो आपके सीरियल इंटरफेसेस के ऊपर होती है वैन की कम्युनिकेशन। अब हमने यहाँ पे एनकैप्सुलेशन टाइप किया, क्वेश्चन मार्क डाला, तो अब देखें ये देयर आर 3 प्रोटोकॉल्स। हमने फ्रेम रिले डिस्कस किया, HDLC। अब आपने अगर यहाँ पे फ्रेम रिले को रन करना है तो जस्ट आप फ्रेम रिले टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपने अपने फ्रेम रिले को रन कर लिया। फ्रेम रिले के साथ जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आप फ्रेम रिले क्वेश्चन मार्क डालें। अब हमने पढ़ा था डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर होता है, इसको कन्फिगर करने के लिए आप इंटरफेस DLC लिखेंगे और ये नंबर आपने 16 से लेकर 1007 के अंदर तक देना। हम यहाँ पे देते हैं 200 नंबर देते हैं, तो ये मैंने अपना फ्रेम रिले का इंटरफेस भी दे दिया। अब टाइप हमें डिस्कस करनी है, फ्रेम रिले एलिमेंट टाइप। अब आप इसमें देखेंगे आपके पास 3 टाइप्स हैं,
NC हमने वहाँ पढ़ी थी, याद है आपको? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे लेयर के नीचे NC लिखा था। एक आपका स्टूडेंट इसमें NC था, एक सिस्को था, एक Q933A था। अब आपने फ़र्ज़ किया NC रन करना है तो आप NC करेंगे, तो ये आपके पास फ्रेम रिले का आपने कर। अब अगर आपने मैपिंग करनी है उसके साथ कोई किसी नंबर के साथ, तो IP एड्रेस .1.1.2 यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हैं। तो आप देखें कि फ्रेम रिले की कन्फिगरेशन कितनी इजी है। जस्ट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि फ्रेम रिले एक्चुअली है क्या, ठीक है, लेयर 2 पे काम करता है, फ्रेम्स बनाता है, PVC क्या होता है, VC क्या होता है, पाथ डिफाइन किस तरह होते हैं, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, डाटा लिंक कनेक्शन जो आपका आइडेंटिफायर है वो क्या होता है, लोकल मैनेजमेंट जो इंटरफेस है वो क्या होती है, आपके LMI काम किस तरीके से कर रही होती हैं, कौन सी टाइप आपने कहाँ यूज़ करनी है, आपने NC कहाँ पे यूज़ करनी है, आपने Q.931 कहाँ पे यूज़ करनी है। ये आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप देख रहे हैं कि वैन प्रोटोकॉल को रन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ फन, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने फ्रेम रिले कहाँ यूज़ करना है, आपने ATM यूज़ कहाँ करना है, फ्रेम रिले और ATM के नेटवर्क में डिफरेंसेस क्या हैं, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं। मैं एग्जिट करता हूँ, एनकैप्सुलेशन में जाता हूँ, फेज 2/0 एनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एंटर करता हूँ, अब पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। इसके पासवर्ड सेट करने हैं, ऑथेंटिकेशन पैप चैप होगा, मैं यहाँ से चैप सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने सेट कर दिया। तो अब ये देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट की कन्फिगरेशन हो गई। इसी तरीके से अगर आपने करनी है इंटरफेस सीरियल 2/0 एनकैप्सुलेशन में करता हूँ, HDLC एंटर किया, HDLC को मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो ये आपने अपनी HDLC को कन्फिगर कर दिया। तो देखिए, फ्रेम रिले को कन्फिगर करना, HDLC को कन्फिगर करना, पॉइंट टू पॉइंट को कन्फिगर करना, जस्ट अ सिंगल लाइन कमांड। लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में ये बात पता ही नहीं है कि मैंने फ्रेम रिले को यूज़ कहाँ करना है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को यूज़ कहाँ करना है, मैंने HDLC को यूज़ कहाँ करना है, फ्रेम रिले ATM HDLC पॉइंट टू पॉइंट में डिफरेंस क्या है, किस नेटवर्क रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट है, तो जब तक आप अपने नेटवर्क को ना डिज़ाइन कर सकते हैं ना ही यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए, पता करने के लिए जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, अभी हम उन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि आपने पॉइंट टू पॉइंट कहाँ रन करना है, आपने HDLC कहाँ रन करना है, आपने ATM कहाँ रन करना है। वो अभी हम यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको बात समझ आ गई कि जो आपका फ्रेम रिले है, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट है, जो HDLC है, जो ATM है, इनकी कमांड कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपने इसको डिप्लॉय कहाँ करना है, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ये हमने फ्रेम रिले और ATM को डिस्कस कर लिया था, लेकिन जस्ट उसकी ये कुछ कमांड्स या कुछ क्यूरीज रह गई थी जो मैं आपको नहीं करवा सका था। दैट्स वाई आज हमने पहले उसकी लैब की है। अब हमारा फ्रेम रिले, ATM, पॉइंट टू पॉइंट, HDLC वैन की जो कन्फिगरेशन है वो भी आपको मैंने करवा दी। बाकी अब राउटिंग किस तरह होती है, ठीक है, सीरियल 2/0 क्या होता है, वो हम सारी डिटेल लैब कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ जो आपको मैं एक और सेशन बता देता हूँ। चले, हमने ये हमने 2 राउटर यूज़ किए। अगर मैं यहाँ पे ये केबल यूज़ करता हूँ सीरियल 2/, ये हमारे पास ये वैन लिंक है। अब मैं कहता हूँ कि इस वैन लिंक पे मैंने यूज़ करना है फ्रेम रिले, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, किस पोर्ट जाऊँगा, इंटरफेस सीरियल 2/0 फ्रेम रिले, पहले ये लिखूँगा एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, इंटर करूँगा फ्रेम रिले, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंटरफेस करनी है, मैं करता हूँ 200, ठीक है, फ्रेम रिले LMI टाइप में करता हूँ NC, तो ये मेरी फ्रेम रिले खत्म हो गई। दैट्स इट। मैं अगर इसको IP एड्रेस देता हूँ, IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन, तो ये मेरा इंटरफेस अप हो गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने फ्रेम रिले रन करना है, इनेबल कन्फिग इंटरफेस S2/0, IP एड्रेस पहले दे देता हूँ,
10.0.0.2 to 55.0.0.0, no shutdown, encapsulation, frame relay, LMI type 200, type NC, frame relay, DLSC number, इंटरफेस DLSC नंबर 200, exit। तो अब आप देखें शो रनिंग कन्फिग करें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरफेस 0 क्या चल रहा है, आपका फ्रेम रिले चल रहा है, और आपके पास जो कनेक्शन है वो DLC आई के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ से इसको बंद करते हैं, आप देख रहे हैं नाउ इट्स ग्रीन, इट्स वर्किंग। अब मैं इस पे जाता हूँ, एग्जिट, इनेबल शो रनिंग कन्फिग करता हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास फ्रेम है, DC है। अब मैं यहाँ से अगर टेलनेट 10.0.0.2 करता हूँ, .0.0.2, तो ये ड्राइंग कर रहा है उस सिस्टम को टेलनेट करने की। रिमोट होस्ट नॉट कम्युनिकेटेड, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस पर राउटिंग सेट नहीं की, बाकी चीज़ सेट नहीं की, वो करेंगे तो आपका वैन भी चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक कमांड सी कि फ्रेम रिले कैसे। अब मैं अगर यहाँ पे मैं इन्हीं जगह में यहाँ रन कर दूँ ATM, तो ATM शुरू हो जाएगा। तो ये उसने करनी कम्युनिकेशन है, चाहे मैं ATM यूज़ करूँ, चाहे मैं फ्रेम रिले यूज़ करूँ, चाहे मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ करूँ, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कम्युनिकेशन करवाना है बिटवीन नेटवर्क्स, ठीक है। अब मैं चाहे ATM यूज़ करूँ, चाहे फ्रेम रिले यूज़ करूँ, चाहे कुछ भी यूज़ करूँ, तो वापस में नेटवर्क मेरा जो है कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। तो ये थी आपके पास लैब जो हमारी लास्ट लेक्चर की रह गई थी। अब हम चलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमारा आज का 30 लेक्चर है, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट को देखें, अब हमने राउटिंग कर ली, स्विचिंग कर ली, नेटवर्क डिज़ाइन कर लिया, वैन प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, डिजिटल ट्रांसमिशन पढ़ लिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया पढ़ लिया, वाइड नेटवर्क देख लिए, वायरलेस नेटवर्क देख लिए, ठीक है, राउटिंग देख ली, IP एड्रेसिंग देख ली। नो, अब आपके पास समझें कि पुलाव बन गया है, अब उसको सर्व कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अब नेटवर्क आपने बना दिया है, उस नेटवर्क को अब आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब उसके लिए बहुत सी ऑप्शन हैं, बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रोटोकॉल है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये एक जनरलाइज एक्सटर्नल प्रोटोकॉल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क की मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँ, आप नेटवर्क के मैनेजर हैं कि लास्ट 2 वीक्स में जितना भी डेटा ट्रांसमिट हुआ उसकी लिस्ट ले आओ। हाउ, आप सोचेंगे भाई मैं कैसे ले आऊँ, या मैं ये कहूँ कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो वीकॉमसेट लाहौर का राउटर है उस पर कितनी ट्रैफिक गई है उसका मुझे डिटेल दे दो, या कितनी टाइम वो लिंक डाउन रहा है उसकी मुझे डिटेल दे दो। तो डेफिनेटली ये सारे का सारा काम मैनुअल नहीं हो सकता, इसको, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस करने के, अगर आप वीकली अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, डेली अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, कितनी ट्रैफिक है आपके नेटवर्क के ऊपर, कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क के साथ, तो ये जितना भी डाटा है, ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स गेट करने के लिए, ठीक है, आपके पास कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, कौन सा रन हो रहा है, स्विचिंग क्या कौन सी रन हो रही है, कोई टूल चाहिए, ठीक है। मैनुअली आप इसको नहीं कर सकते। तो हम जो इस नेटवर्क मैनेजमेंट में जो एप्लीकेशन या जो यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, हम इसको यूज़ करेंगे। इसको आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसके ऊपर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, वी कैन से दैट द फंक्शन performed by a network management system can be divided into 5 broad categories, ठीक है। अब नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो है वो 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिस तरह हमने अभी राउटर के ऊपर कमांड्स की, स्विचेस के ऊपर कमांड की, वो सारी की सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। फॉल्ट मैनेजमेंट, अगर राउटर डाउन हो जाता है, स्विच डाउन हो जाता है, केबल ब्रेक हो जाती है, वो फॉल्ट मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या आपने यानी आपका www.google.com तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो
2 منٹ کے بعد سائٹ اوپن کر رہے ہیں تو پرفارمنس کے کیا کیا ایشوز ہیں اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. سیکیورٹی مینجمنٹ, ٹھیک ہے, کوئی بھی یوزر ریموٹلی بیٹھ کے آپ کے نیٹ ورک کو ایکسیس کر رہا ہے, آپ کے ڈیٹے کو دیکھ رہا ہے, تو وہ جو اس کے اندر سیکیورٹی پرابلمس ہیں اس کو آپ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے, ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹنگ مینجمنٹ کہ کس کس کو ایکسیس اس کے اوپر ہے, کس کس کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی نیٹ ورک کو مینجمنٹ کرنے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں اس کو ہم براڈ بیس. تو بہت سی اگر ہم اس کو اور کریں تو یہ تو بے تحاشا کیٹیگریز بن جائیں گی, لیکن ہم براڈ کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک کی مینجمنٹ کرنے کے لیے جو سسٹمز ہیں اس کو ہم 5 براڈ کیٹیگریز میں جاتے ہیں. ہم دیکھیں گے ون بائی ون کہ کنفیگریشن مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے, فالٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, کس طرح کی جاتی ہے, آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہے, آپ کی سیکیورٹی مینجمنٹ کیا ہے, اور آپ کی اکاؤنٹنگ مینجمنٹ کیا ہے. یہ بھی ہم ون بائی ون سارے دیکھتے ہیں. یہ آپ کے functions of a network management system. First is that configuration management, second is fault management, third is performance management, fourth is security management, and fifth is accounting management. اب جو کنفیگریشن مینجمنٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ریکنفیگریشن اور ڈاکومنٹیشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس میں یہ مزید جو اس کی 2 سب ٹائپس ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے اس کو ریکنفیگر کرنا ہے اس کو کیا کیا کمانڈ چاہیے. اب اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن, اگر میں ایک نیٹ ورک بنا کے جاتا ہوں, جب آپ ایک بلڈنگ بنواتے ہیں ساتھ جو آپ کا سول انجینئر ہوتا ہے وہ میپ ڈیزائننگ کے بعد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے الیکٹریسٹی کی وائر کہاں ڈالی ہے, اس نے پائپس کہاں ڈالے ہیں, اس کا ایک ڈیزائن نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آفٹر جب گھر بنا 5 سال بعد 7 سال بعد آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی ایشو آتا ہے, تو وہ آپ کو پتہ نہیں بھائی کہ میری جو واٹر کی لائن کہاں جا رہی ہے, گیس کی لائن کہاں جا رہی ہے, الیکٹریسٹی کی لائن کہاں جا رہی ہے. تو آپ کے پاس ایک ڈیزائن ہوتا ہے, فون پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اتنے فٹ کے اوپر اتنی جگہ پہ میری یہاں سے فلاں لائن گزر رہی ہے, یہاں سے میری فلاں لائن جا رہی ہے. تو اس سارے سسٹم کو جو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے جس طرح آٹو کیڈ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس وہ جو کنفیگریشن ہے جو آپ نیٹ ورک بناتے ہیں, تو اگر میں نے نیٹ ورک کو بنایا, میں نے ساری کمانڈ کی اور میں 2 مہینے کے بعد میری کہیں اور جاب ہوتی ہے, میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, تو جو میرے بعد والا آدمی ایز اے نیٹ ورک مینیجر جوائن کرے گا اس کو تو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کون سی کمانڈ کیا تھی, کون اس نیٹ ورک کے کتنے انٹرفیسز ہیں, کس انٹرفیس کے اوپر IP ایڈریس دیا ہے, کس پہ نہیں دیا, کون سا انٹرفیس آپ کا ہے, کون سا ڈاؤن ہے, ہی ڈونٹ نو. اب اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی کنفیگریشن مینجمنٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں. فالٹ مینجمنٹ میں ایک ری ایکٹیو ہوتا ہے, ایک پرو ایکٹیو ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ری ایکٹیو کیا ہے اور پرو ایکٹیو کیا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ کے اندر جو ہمارے پاس ٹائپس آتی ہیں, دیر آر 5 ٹائپس. ایک کیپیسٹی, ایک ٹریفک, ایک تھرو پٹ, ایک رسپانس. یعنی پرفارمنس کے دیکھیں کہ اب اگر آپ کے پاس, جس طرح میں پہلے بات کی تھی کہ آپ نے ایک نیٹ ورک ڈیزائن کیا ہے, آپ کے پاس جو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے آپ کے لین کے اندر لگے ہوئے ہیں 100 میگا بٹس کے, لیکن سوئچ آپ کا 10 میگا بٹس کا ہے, تو آپ کو کہاں سے اسپیڈ دے گا 100 میگا بٹس کی. یا سوئچ آپ کا 100 میگا بٹس کا ہے اور آپ کے تمام لیپ ٹاپس میں, تمام نوڈز میں 10 میگا بٹس کے کارڈ لگے ہوئے ہیں, تو کہاں پہ آپ کا سیشن اسٹیبلش ہوگا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ میں آتی ہے کہ اس کی کیپیسٹی. اب وہ کتنی ٹریفک کو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی 10 MB پہ ٹریفک آئے نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے. تھرو پٹ ایک وقت میں کتنا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتا ہے. رسپانس ٹائم, میں www.hotmail.com اوپن کرتا ہوں, 3 منٹ بعد میری سائٹ جو ہے ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے, تو میرا رسپانس ٹائم تو بہت سلو ہے, ٹھیک ہے, میرے یوزرز تو میرے کلائنٹ تو بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنی پرفارمنس مینجمنٹ میں کس طریقے سے کرنی ہے, یہ ساری کی ساری آپ کے پاس پرفارمنس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, جس میں آپ کے پاس کیپیسٹی کا, آپ کی ٹریفک کا, آپ کے تھرو پٹ کا, آپ کے رسپانس ٹائم کا, یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے آ جاتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ کے اندر. اب اس کے بعد سیکیورٹی مینجمنٹ ہے, اس کے ایشوز بھی دیکھتے ہیں ہم, اور آپ کے اکاؤنٹنگ مینجمنٹ ہے, اس میں کیا کیا ایشوز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک براڈر 5 کیٹیگریز آ گئی, کنفیگریشن, فالٹ, پرفارمنس, سیکیورٹی اینڈ اکاؤنٹنگ مینجمنٹ آ گئی. اب simple network management protocol. The simple network management protocol is a framework for managing devices in an interest using the TCP/IP
ٹھیک ہے in an internet using the TCP/IP protocol suite. ٹھیک ہے بیسیکلی جو سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول ہے یہ آپ کا ایک فریم ورک ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی انٹرنیٹ پہ جو TCP/IP پروٹوکول سویٹ کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مینیج کرنے کے لیے، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کو ڈائگنوسٹ کرنے کے لیے، ٹربل شوٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اٹ پرووائڈز a set of fundamental operations for monitoring and maintaining an internet. کیا پرووائڈ کرتا ہے آپ کو؟ کچھ فنڈامنٹل آپریشن پرووائڈ کرتا ہے مانیٹرنگ کے لیے اور مینٹیننگ، انٹرنیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اور مانیٹر کرنے کے لیے ہمیں کچھ فنڈامنٹل پیرامیٹرز کرتا ہے. تو میں اس ڈیفینیشن کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. دا سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول از اے فریم ورک فار مینیجنگ ڈیوائسز in an internet using the TCP/IP protocol suite. It provides a set of fundamental operations for monitoring and maintaining an internet. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس اب اس میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے کنسیپٹس، مینجمنٹ کمپوننٹس، اسٹرکچر آف مینجمنٹ انفارمیشن، SMI کیا ہوتا ہے، مینجمنٹ انفارمیشن بیس MIB کیا ہے، یہ آپ کے پاس مینجمنٹ انفارمیشن بیس ہے، اور SNMP کو ڈسکس کریں گے کہ سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول جو آپ کا وہ کس طریقے سے کیسے کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس مینیجر ہے، یہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور یہ آپ کے پاس ایجنٹ ہے. اٹس لائک ایجنٹ مینس کہ آپ کے ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ڈفرینٹ ویریبلز ہیں. یہ بیٹھ کے یہ جو آپ کا مینیجر ہے یہ انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی سروسز ہو رہی ہیں، جو ویریبلز بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھ کے ان کو ریموٹلی اس نے رن کر دیا اور ان تمام سروسز کی مانیٹرنگ کر رہا ہے، ان تمام سروسز کو یوز کر رہا ہے. یہ بیسیکلی آپ کے پاس سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول کا جو کنسیپٹ ہے، جو اس کا یوز ہے، یہ وہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا مینیجر ہے وہ آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، اور انٹرنیٹ پھر آپ کا کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کے ایجنٹ کے ساتھ، اور یہ آپ کے ڈفرینٹ ویریبلز ہیں جو آپ کے مینیج ہو رہے ہیں یوزنگ. تو یہ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے، ہم سافٹ ویئر کو انسٹال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی بیٹھ کے اس کو کنفیگر کرتے ہیں، اور کنفیگر کرنے کے بعد ہم اس کی مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ڈفرینٹ پیرامیٹر، ہم لنک کی بینڈ وڈتھ دیکھ رہے ہیں، لنک پہ کتنا لوڈ ہے، ٹھیک ہے، لنک پہ کتنی ٹریفک آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پھر اس کو یوز کر کے مانیٹر کر کے اس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. کمپوننٹس آف نیٹ ورک مینجمنٹ، یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ ایک آپ کے پاس اسٹرکچر آف مینجمنٹ جس کو ہم SMI کہیں گے، اور MIB مینجمنٹ انفارمیشن بیس ہے. تو آپ کے پاس ایک تو اسٹرکچر ہو گیا مینجمنٹ آپ کا انٹرفیس، اور دوسرا آپ کے پاس مینجمنٹ انفارمیشن بیس ہو گئی. تو جو آپ کے پاس نیٹ ورک مینجمنٹ آن دا انٹرنیٹ، جب آپ نیٹ ورک کے اوپر نیٹ ورک مینجمنٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ کمپوننٹس کون کون سے ہیں، وہ کمپوننٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ SNMP میں دو آپ کے کمپوننٹس ہیں، ایک SMI ہے، ایک آپ کے پاس MIB ہے. یہ دو کمپوننٹس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی نیٹ ورک مینجمنٹ انٹرنیٹ کے لیے. اب SNMP defines the format of packets exchanged between a manager and agent. اب یہاں پہ یہ کنسیپٹ سمجھنے والا کنسیپٹ ہے کہ جو آپ کے پاس سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے، ڈیفائنز دا فارمیٹ آف پیکٹ، جو آپ کے پیکٹس کی فارمیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ پیکٹس ایکسچینج بٹوین جو آپ کا ایک مینیجر کے درمیان ایکسچینج ہوتے ہیں اینڈ ایجنٹ کے درمیان. تو SNMP بھی آپ کو ڈیفائن کرتا ہے فارمیٹ آف پیکٹس ایکسچینج بٹوین اے مینیجر اینڈ این ایجنٹ if it reads and changes the status value of object variables in SNMP packets. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ ریڈ کرتا ہے اور چینج کرتا ہے دیتا ہے جو اس کی ویلیوز ہیں آف آبجیکٹ، یا جو ویریبلز ہیں ان، یعنی آپ کا کتنا ڈیٹا لوڈ ہوا، سائٹ کتنی دیر ڈاؤن رہی، کون سی سائٹ زیادہ یوز ہو رہی ہے، کس کی انٹرفیس ڈاؤن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان دا ٹرمز آف جو ویریبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کو سیو کرتا جاتا ہے اور ساتھ اس کو چیک کرتا رہتا ہے. یہ آپ کا SNMP کو ہم نے ڈیفائن کیا. اب ہم
ہم نے بات یہ کیا کی ہے کہ اس کے دو پیرامیٹر، پہلے تو ہم نے اب اس کو ڈیفائن کیا، پھر اس کو ڈیفائن کریں گے، پھر اس کو ڈیفائن کریں گے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو تو یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ دا فارمیٹ آف پیکٹ ایکسچینج بٹوین اے مینیجر اینڈ این ایجنٹ، اٹ ریڈس اینڈ چینجز دا اسٹیٹس ویلیوز آف آبجیکٹس ویریبلس ان SNMP پیکٹس. اب SMI ڈیفائنس، ہم جاتے ہیں SMI کے اوپر، ڈیفائنز دا جنرل رولز فار نیمنگ آبجیکٹس. جو جنرل رولز ہوتے ہیں کہ آپ کے نیمنگ آبجیکٹس کے، ڈیفائننگ آبجیکٹ ٹائپس، کون کون سی آپ کی آبجیکٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں، انکلوڈنگ رینج اینڈ لینتھ، ان کی رینج کیا ہوگی، ان کی لینتھ کیا ہوگی، اینڈ شوئنگ ہاؤ ٹو انکوڈ آبجیکٹس اینڈ ویلیوز. آپ کے جو آبجیکٹس اور ویلیوز ہیں اس کو کس طریقے سے انکوڈ کیا جا سکتا ہے. SMI does not define the number of objects an entity should manage or name the objects to be managed or define the association between the objects and their values. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چیز آئی ہے کہ SMI جو ہے وہ آپ کے جنرل رولز، نیمنگ آبجیکٹ، ڈیفائننگ ٹائپس، ان تمام کو، یہ آپ کا جو فنکشن. اور لاسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں، ڈیفائن دا ایسوسیشن، ان کی ایسوسیشن کیا ہے، ان آبجیکٹس کی، ان ویلیوز کی آپس میں کیا ایسوسیشن ہے. لاسٹ میں ہم اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. دوسرا پارٹ آ گیا اس کا، MIB کا آ گیا، مینجمنٹ انفارمیشن بیس کا. MIB کریٹس a collection of name object. اب یہاں پہ وہ جو نیم ہے، جو اپنے نیم آبجیکٹس، اس کی کلیکشن، their types and their relationship to each other in an entity. آپ نے اگر ڈیٹا بیس کا کورس پڑھا ہو تو آپ نے entity ERD جو ریلیشن ڈائیگرام ہوتی ہے، اینٹی ریلیشن ڈائیگرام پڑھی ہوگی، ڈیٹا فلو ڈائیگرام DFT پڑھی ہوگی آپ نے. تو یہاں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ MIB creates a collection of named object, their types، اس کی types and their relationships to each other in an entity to be managed. جو ان کی آپس میں ریلیشن شپ ہے، وہ کتنی اینٹیز ہیں، وہ آپس میں کس طریقے سے مینیج ہو رہی ہے، وہ ہم ساری ساری دیکھتے ہیں اپنی MIB کے اندر دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں، ہم ان کو ذرا پہلے چیک کر لیتے ہیں. وی کین کمپیئر دا ٹاسک آف نیٹورک مینجمنٹ ٹو دا ٹاسک آف رائٹنگ اے پروگرام. یہ بڑا اہم، بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وی کین کمپیئر دا ٹاسک آف نیٹورک مینجمنٹ ٹو ٹاسک آف رائٹنگ اے پروگرام، کہ کیسے وہ پروگرام کیسے لکھا جا سکتا ہے. بوتھ ٹاسک نیڈ رولز. لیکن دونوں میں آپ کو رولز دیکھیں. آپ نے ایک بندے کو، ایک آپ گھر بنا رہے ہیں، ایک بندے کو لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہارا، وہ اس کو آپ لا کے وہاں چوکی دار رکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی تمہارا کام ہے مانیٹرنگ، کہ اس میں سے کوئی سیمنٹ تو کم نہیں ہو رہا، سریا تو کم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی بلاکس تو نہیں لے کے جا رہا ہے. تو وہ اس کو آپ نے پیرامیٹرز رولز دے دیے کہ تم نے ان پیرامیٹرز کے اوپر مانیٹرنگ کرنی ہے لوگوں کی. ویسے ہی آپ جب آپ انفراسٹرکچر، جب اپنا نیٹورک بلڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو پیرامیٹرز دینے ہیں کہ کن پیرامیٹرز کے اوپر جو وہ ہے اس نے آپریشن کرنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا بات، جو فرسٹ پوائنٹ آ رہا ہے کہ بوتھ ٹاسک نیڈ رولز. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو سرٹن سیٹ آف رولز چاہیے، سیٹ آف کنڈیشنز چاہیے. ان نیٹورک مینجمنٹ دس از ہینڈلڈ بائی SMI. اب یہ کون کام کرے گا؟ یہ آپ کا اسٹرکچر مینجمنٹ انٹرفیس جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. بوتھ ٹاسک نیڈ ویریبل ڈکلیریشن. آپ نے ویریبل ڈکلیئر کرنے ہیں کہ یہ ویریبل کس کام کے لیے، یہ ویریبل کس کام کے لیے، یہ ویریبل کس کام کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ میں بوتھ ٹاسک ہیو ایکشن پرفارم بائی اسٹیٹمنٹ. دونوں میں جو ایکشن پرفارم ہوتے ہیں، جو اسٹیٹس میں، وہ بتانی ہے. ان نیٹورک مینجمنٹ دس از ہینڈلڈ بائی SNMP. تو اس کے اندر ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اپنا SNMP یوز کرتے ہیں. اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک مینجمنٹ کا اوور ویو ہے. یہ ڈائیگرام مینجمنٹ اوور ویو کو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرے گی کہ اب دیکھیں یہ آپ کا اسٹیشن ہے. نمبر آف UDP یوزر ڈیٹاگرام. UDP ہم پارٹ دیکھ چکے ہیں کہ جو آپ کا UDP جو آپ کا پروٹوکول ہے، یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک MIB مینجمنٹ انفارمیشن بیس آپ کا یوز ہوا. دا آبجیکٹ ایز این انٹیجر ویلیو اینڈ از کالڈ UDPLN ڈیٹاگرام ود ID 1. یہ اس نے اس کو ID کر دیا سیوٹ. اور ہم نے کہا ہے کہ ہم اس آبجیکٹ کو کیا کہیں گے؟ UDPLND کہیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کے UDP کے ڈیٹاگرام کے لیے یوز ہوگا. اور اس کی ID کیا ہے؟ 1
193.612.17.1 ये इसको एक यहाँ पर आईडी मिल गई। अब ऐसा नहीं कि क्या करेगी, जो आपका स्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंटरफेस है वो क्या करेगी, वो रिट्रीव द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिट्रीव करेगी विद कोड 0609, जो भी अपने कोड सेट किया वो उसकी रिट्रीवल के लिए यूज करेंगे हम। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके जो दो पार्ट्स थे, इसने अपना काम यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, इसने यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपने रन कर दिया सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जब आपने यहाँ पे सिंपल नेटवर्क जो आपके पास जो आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था, जब आपने उसको रन किया तो इसने एनकैप्सुलेट द रिक्वेस्ट इन अ गेट रिक्वेस्ट मैसेज, इसने उसको एनकैप्सुलेशन, ये हमने एक तो हमने वो पढ़ी थी जो यूजर से डाटा सेगमेंट, यहाँ पे ये वो वाली एनकैप्सुलेशन नहीं है, यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट को गेट रिक्वेस्ट मैसेज में कर देता है। तो आप ये देखें कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें या आप इसको इस तरीके से देखें तो ये आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू है कि जो आपका SNMPP है वो आपका कैसे काम कर रहा है, वो अपने कैसे टास्क, जो आपके टास्क हैं उन टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से आपके पास ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर 3 नेम टाइप इनकोडिंग मेथड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी अगर हम इस लास्ट स्लाइड में जाएं तो यहाँ पे हमने क्या बात की है कि हमने यही कहा है कि जो आपके पास उसने एक ऑब्जेक्ट, उसको एक इंटीजर वैल्यू उसके साथ एक आईडी एसोसिएट की, उसके बाद उसके साथ एक कोड एसोसिएट किया। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक तो उसका नेम होगा, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें हमने क्या कहा कि क्या क्या चीज़ें होंगी, एक आपका नेम होगा, एक आपकी टाइप होगी, एक आपके पास इनकोडिंग मेथड होगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक, देयर आर 3 पैरामीटर्स, नेम, टाइपिंग और इनकोडिंग मेथड, कि आपका नेम क्या होगा, टाइप क्या होगी और आपके पास इनकोडिंग मेथड कौन सा है, आप किस इनकोडिंग मेथड के थ्रू उसको जो है यूज कर रहे हैं। ये आपके पास 3 ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आपके ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है वो किस तरीके से आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, आप ये देखें कि यहाँ पे ये आपके पास आपका रूट नोड है, ये एक यहाँ पे हमने ITU-T0 कह दिया, इसको हमने ISO-ITU-2 कह दिया, ये आपका ISO आपका 1 हो गया, फिर इसको हमने ORG में ये आपके पास 3, देन DoD 6, देन इंटरनेट के लिए 1। अब आप देखें 1, ये इसका .3, इसका .6, उसका .1, तो ये आपके पास क्या बन गया, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डोमेन नेम सिस्टम्स को देखा था कि वो आपकी डोमेन्स को किस तरीके से, जो उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिसको हमने FQDN कहा था, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो उसकी किस तरीके से एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है। यहाँ भी आप देखें कि अब क्या हो रहा है कि ios.org.dod.internet, अब यहाँ पे आप देखें ये 1.3.6.1। आप इसको आप जब आप इसकी मैनेजमेंट टैब में जाते हैं तो 2 करते हैं तो ये आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस जो है 2 है। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया 1.3.6.1, यानी आपके पास 1.3.6.1 आ गया। ये आपके पास जो आपके पास मैनेजमेंट वाला है ये 2.1 आ गया, यानी इसके साथ हमने जो टैग टैब किया है वो आपने क्या किया है 2.1 टैब कर दिया है, ये इसके साथ आपकी टैगिंग है। तो ये आपके पास एक जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो रही है, वो आइडेंटिफाई कैसे हो रही हैं, ये हमने इस डायग्राम में उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखा है कि वो आपके ऑब्जेक्ट्स जितने हैं वो कैसे आपके आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स मैनेज्ड बाय SNMP, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आर गिवन एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको जो मैनेज कर रहा होता है वो आपके पास जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट जो आपका प्रोटोकॉल है
آر گیون این آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر، یعنی یہ جتنے بھی آپ کے آبجیکٹس ہیں ان تمام کو جو مینیج کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس SNMP جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے دا آبجیکٹ. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ نے اگر آپ بیک سائڈ پہ جائیں تو آپ نے کیا بنایا ہے 1.3. آپ دیکھیں ہم نے روٹ نوڈ سے کیسے اس کو سٹارٹ کیا اور آپ نے اپنا آبجیکٹ کا جو آئیڈینٹیفائر نیم ہے وہ کیسے کریٹ کیا ہے. اب آپ اسی نیم کو وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں دا آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر. اگر آپ واپس جائیں تو آپ دیکھیں یہ 1.3.6.2 یہ آپ کے پاس یہاں پہ 1.3.6.1.2.1 تو یہ آپ کا جو آپ کا آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر تھا. ٹھیک ہے، یہ جب بھی آپ کا سٹارٹ ہوگا یہ 1.3.6.2.1 آپ اس کو جب بھی سٹارٹ کریں گے آپ اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اب آپ کے پاس جو ڈیٹا ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس سمپل ڈیٹا ہے، ایک آپ کے پاس اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل اور اسٹرکچرڈ میں کیا ڈفرنس ہے، ریلیشن کیا ہے. اب ڈیٹا ٹائپس میں آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. انٹیجر جو ہے اٹس 4 بائٹس. جس طرح آپ نے C++ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ انٹیجر ہوتا ہے، فلوٹ ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں پہ جو ڈیٹا ٹائپس ہیں انٹیجر 4 بائٹس کا ہے. اس کی این انٹیجر ود اے ویلیو بٹوین 2 to 31 اینڈ اسی آپ کے پاس انٹیجر 32 کا مطلب کیا ہے 4 بائٹس سیم ایز انٹیجر. انسائنڈ 32 کیا ہے 4 بائٹس unsigned with a value between this and this. octet جو آپ کی string ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے پاس جو variable byte string up to this. object آپ کا identifier کیا ہے، ٹھیک ہے variable، یہ آپ کے پاس ایک object identifier ہے. IP address کیا ہے 4 bytes کا and IP address mode of 4 integers. counter 32 ہے، یہ بھی 4 bytes کا آپ کے پاس ہے and integer ٹھیک ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس 0 سے لے کر 232 تک ہے. دین گوش جو ہے GAUG 32 4 بائٹس کا ہے. ٹائم ٹکس یہ بھی 4 بائٹس کا ہے. یہ کیا کرتا ہے اکاؤنٹنگ ویلیو دیٹ ریکارڈ ٹائم ان 1/100 سیکنڈ. جو 1/100 سیکنڈ جو آپ کی اکاؤنٹنگ ویلیو ہے یہ اس کو اکاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. بٹس جو ہے یہ اسٹرنگ آف بٹس ہے اور آپ کے پاس لاسٹ میں ان انٹرپٹ اسٹرنگ ہے جو آپ کو تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپس ہے. یہ اس کی ٹائپ ہے، اس کا سائز وہ کتنی بائٹس یوز کر رہی ہے اور یہ آپ کو یہ ویریبل مین کی چینج ہوتی رہتی ہے 1 2 3 4 8 فکس نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ کے پاس کنسیپچول ڈیٹا ٹائپس کیا ہے کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ کنسیپچول ڈیٹا ٹائپس آتا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سمپل ویریبلز ہیں آپ کے پاس سیکوینس. یہ آپ کے پاس ایک تو سمپل ہو گیا ویریبل اے. بی میں کیا ہے سیکوینس آپ سمپل، یعنی یہ ایک ویریبل پھر دوسرا ویریبل پھر تیسرا ویریبل پھر چوتھا ویریبل. یہ ڈفرینٹ سیکوینس ہے آپ کے ڈفرینٹ ویریبلس کی. یہ آپ کے ڈفرینٹ سیکوینس ہے جو آپ کے ویریبلس ہیں یہ اس کو شو کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس سیکوینس بن گیا 1 2 3 4 اور یہ آپ کے پاس سیکوینس یعنی دیکھیں اب یہ آپ کے پاس ایک ویریبل تھا، اس کے آپ نے ڈفرینٹ ویریبل بنائے، یہ آپ کی ایک سیکوینس بن گئی. اس سیکوینس کو آپ نے اس طرح یوز کیا، یہ آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے. اب سیکوینس آپ سیکوینس کیا ہے یہ ایک سیکوینس، یہ دوسری سیکوینس، یہ تیسری سیکوینس. یعنی آپ اس ویریبل سے دیکھیں آپ نے سیکوینس آف سیکوینسز جو ہے وہ کریٹ کر لی ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس کنسیپچول ڈیٹا ٹائپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ویریبل تھا، پھر یہ ڈفرینٹ ویریبل تھے، یہ آپ کے پاس ایک سیکوینس بنا، اس سے یہ ایک سیکوینس بنا اور یہ آپ کے پاس سیکوینس آف سیکوینس بن گئے. ان کوڈنگ فارمیٹنگ میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹیگنگ ہے، لینتھ ہے، ویلیو ہے. اب آپ یہاں پہ جو ان کوڈنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے کلاس کی 2 بٹس کی ہے، پھر جو اس کی فارمیٹ ہے یہ 1 بٹ کی ہے، پھر آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے 5 بٹس کی ہے. تو یہ آپ کے پاس ان کوڈنگ فارمیٹ ہے. یہ آپ کے پاس کوڈز فار ڈیٹا ٹائپس ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ کے پاس لینتھ فارمیٹ. اب لینتھ فارمیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس دا کلرڈ پارٹ ڈیفائنز دا لینتھ 2. ٹھیک ہے، یہ لینتھ 2 کو ڈیفائن کر رہا ہے 0 0 0 0 0 0 یعنی یہ 3 6 زیروز اور 1 اور 0 ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دا شیڈڈ پارٹ ڈیفائنز دا لینتھ آف دا لینتھ 2 بائٹس. جو آپ کا شیڈڈ پارٹ ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے لینتھ آف دا لینتھ 2 بائٹ، اور جو کلرڈ ہے وہ شو کر رہا ہے دا کلر بائٹ ڈیفائن دا لینتھ آف کے 260 بائٹس، یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. اب فگر 28.11
ٹھیک ہے شوز ہاؤ ٹو ڈیفائن انٹیجر 14. اب اگر آپ نے انٹیجر 14 کو ڈیفائن کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی ایگزامپل ہیں جو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں. فرسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل 28.1 ہے, انٹیجر 14 ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 02 then 4, یہ آپ نے اس کا ٹیگ انٹیجر کر دیا, یہ لینتھ کر دی 4 بائٹس, پھر آپ نے 00 کو ڈیفائن کیا, پھر 00 کو ڈیفائن کیا, یہ آپ کے پاس 14 ویلیوز ہیں جس کو آپ نے آخر میں او ای کر کے آپ نے ڈیفائن کر دیا. پیچھے جو ہم نے آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی والی ڈائیگرام دیکھی ہے اس کے تھرو ساری اس نے ایکسٹریکشن کر کے یہ آپ نے اس انٹیجر 14 کو اس طریقے سے ڈیفائن کر دیا. سیکنڈ آپ کے پاس ایگزامپل ہے فگر 28.12 shows how to define the octet string hi. اگر آپ نے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ نے کیا کیا تھا 14 انٹیجر کو شو کیا تھا. یہاں پہ جو آپ کے پاس نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے آکٹیٹس آپ کی اسٹرنگ کی. اگر آپ نے اپنی آکٹیٹ اسٹرنگ کو شو کرنا ہے تو ہاؤ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جو آپ کی آکٹیٹ اسٹرنگ ہے جس میں آپ کے پاس ایچ آئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فگر 28.12, ٹھیک ہے ایگزامپل 28.2 آکٹیٹ اسٹرنگ ایچ آئی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے یہ آپ کے پاس یہاں آپ ایگزامپل ہے, یہ دیکھیں 04 آپ نے شو کر دیا, یہ آپ نے آکٹیٹ اسٹرنگ شو کرنی ہے, ایچ آئی کو شو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس 04 آ گیا, یہ آپ کے پاس 02 آ گیا, یہ ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ٹیگ اسٹرنگ ہے, یہ آپ کی لینتھ ہے 2 بائٹس کی, یہ ویلیو ہے ایچ کی اور یہ ویلیو ہے آپ کے پاس آئی کی. تو 04 02 48 49 یہ آپ نے اپنی ایک اسٹرنگ شو کر دی یہاں پہ. اب ہم واپس آتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ جس طرح ہم نے اس کو ISO.org کو .DOD کو .internet کو .mgmt کو جب ہم نے اس پورے کو یہاں پہ ڈیفائن کیا تھا تو وہ جو آپ کی ڈیفینیشن تھی یہ آپ کے پاس آ گئی. ہاؤ فگر 28.13 shows how to define object identifier 1.3.6.1 ISO.org.dod.internet. اگر آپ نے اس کو شو کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایگزامپل 28.3 آپ کی بک کی آبجیکٹ جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے 1.3.61. آپ دیکھیں گے 06 میں ہم نے کیا کر دیا, یہ آپ نے ٹیگ کر دیا آبجیکٹ کو. 04 لینتھ ہے اس کی 4 بائٹس ویسے ہی آ گیا بائی ڈیفالٹ. اب یہ آپ کے پاس کیا آ گیا, یہ آپ کے پاس آ گیا 01 آ گیا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو بائنری کر دیا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا 1 کا بائنری آ گیا 0001 ویلیو 1 آ گئی. یہ آپ کے پاس 3 اس کا بائنری کیا ہو گیا, لاسٹ 2 بٹس آپ کی آن ہوں گی تو کیا ہوگا 1 1 ہوگا. تو یہ آپ کے پاس 3 کا بائنری آ گیا آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس 06 کا بائنری آ گیا. 06 کا بائنری کس طرح آئے گا کہ یہ آپ کے پاس جو یہ بٹ 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 4 ہے, تو 2 اور 4 کو 2 آن کیا ہوا ہے 6, تو یہ 6 آ گیا. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آ گیا, لاسٹ میں آ گیا 01, اس بٹ کی ویلیو کیا ہے 1, تو ویلیو کیا آ گئی 1. تو یہ آپ نے شو کر دیا 1.3.6.1 یعنی ISO.org.dod.internet کو آپ نے اس آبجیکٹ کو آپ اس طریقے سے شو کر سکتے ہیں آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر کو, ٹھیک ہے جی. شوز ہاؤ ٹو ڈیفائن آئی پی ایڈریس. یہ کس کلاس کا آئی پی ایڈریس ہے, اٹس کلاس بی, بیکاز یہ 131 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. کلاس اے کی جو رینج تھی وہ 1 سے 126 تھی, اور کلاس بی جو اسٹارٹ ہوتا تھا وہ تھا 128 سے 191, تو یہاں پہ 131 آ رہا ہے. فرسٹ آکٹیٹ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس کون سی کلاس ہے, یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کی کلاس بی ہے. تو اب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو شو کرنا ہے. یہ جو آپ کا آئی پی ایڈریس ہے ایگزامپل 28.4 آئی پی ایڈریس, یہ آپ کے پاس آئے 40, یہ آپ کے پاس آئی پی ایڈریس کا ٹیگ ہے 01104, یہ آپ کے پاس 4 بائٹ, یہ تو آپ کے بائی ڈیفالٹ ہے نا جو آپ کے پاس 4 بائٹ آپ کی لینتھ ہے. اب آپ کے پاس اس کے بعد کیا چیز آ گئی, 80 جو ہے کیا آ گیا 83 آ گیا, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اس کی ویلیو آ گئی 131. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس 131 کی ویلیو آ گئی. کہ کس طرح آ گئی, اس بٹ کی ویلیو کیا ہے دیکھیں 1 2 4 8 16 32 64 128. تو یہ 3 بٹس آن ہے, تو یعنی 131 یہ بٹ آن ہے, تو اس کو آپ نے کر دیا 128, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 2,
ٹھیک ہے, اور جو کہ 1, تو 128 + 2 + 1 130. آگے کیا تھا 21 ہے. اب یہ 1 2 4 8 16 32 64 128, تو اس بٹ کی ویلیو کیا ہے 1 2 4 8, اس کی ویلیو 8 ہے, اس کی ویلیو کیا آپ کے پاس 1, اس کی ویلیو 4 ہے, تو نہیں سوری 21 ہے, اس کی ویلیو کیا آپ کے پاس 1 2 4 8 16, یہ اس کی ویلیو کیا ہے 16, اس کی ویلیو کیا ہے آپ کے پاس 4, اس کی ویلیو کیا ہے 1, تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا 21 آ گیا, یا میں 21 یہاں لکھ دیا. دین آپ کے پاس کیا ہے 14 کا بائنری کیا ہے 1 2 4 8 16. اب یہ دیکھ رہے ہیں اس بٹ کی ویلیو کیا ہے 8, اس بٹ کی ویلیو کیا ہے 4, اس بٹ کی ویلیو کیا ہے 2, تو 8 + 4 + 2 کیا آپ کے پاس آ گیا آنسر 14 آ گیا. لاسٹ میں کیا ہے 8, تو یہ آپ کے پاس 1 2 4 8 اس کو 1 کر دیا, باقی تمام کو 0 کر دیا, تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ گئی 8. تو یہ آپ نے آئی پی ایڈریس کو شو کر دیا, ڈیفائن کر دیا 131.21.14.8. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئی پی ایڈریس ہے, دین آپ کی لینتھ ہے, پھر آپ کے پاس 131 کو آپ نے جب شو کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آپ کی جو بائنری ویلیوز ہیں کہ فرسٹ بٹ کی جو ویلیو ہے یہ 128 تھی, اور اس کی ویلیو تھی 2, اور لاسٹ بٹ میں 1, تو 128 + 2 + 1 جب آپ نے کیا تو آپ کے پاس ٹوٹل 131 آ گیا. ویسے ہی آپ نے جو آپ کے پاس 21 تھا, تو 21 کو جب آپ نے بائنری میں کنورٹ کیا تو یہ اس کی آپ کی کنورژن آ گئی. دین آپ کے پاس 14 تھا, 14 کی جب آپ نے کنورژن کی تو یہ 3 بٹس آپ کی آن ہوتی ہیں 1 2 4 8, تو یہ 8 + 4 اور +2, تو یہ آپ کے پاس 14 آ گیا. لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے 8, تو یہ جو 8 ہے اس کی جو آپ کے پاس جو آپ کی بائنری ویلیو آ رہی ہے, فرسٹ بٹ کی ویلیو 1 ہے, سیکنڈ کی 2 ہے, تھرڈ کی 4 ہے, اور لاسٹ کی 8 ہے, تو لاسٹ میں آپ کے پاس کیا گیا 8. تو اس طریقے سے آپ 131.21.14.8 کو شو کر سکتے ہیں. کیا اس کی بائنری ویلیو کیا ہے, اس کو ہم نے یہاں پہ جو شو کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس مینجمنٹ انفارمیشن بیس ہے, یہ جو آپ کے پاس تھی 1.3.6.1.2.1, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ویلیوز ہیں. سسٹم کے لیے 1, ایف کے لیے 2, ایٹ کے لیے 3, آئی پی کے لیے 4, انٹرنیٹ کنٹرول میچنگ پروٹوکول, یہ جو آپ کے پاس آئی سی ایم پی ہے, یہ اٹس انٹرنیٹ کنٹرول میشنگ پروٹوکول, اس کے لیے 5, ٹی سی پی کے لیے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کے لیے 6, یو ڈی پی کے لیے یوزر گرام ڈیٹا گرام پروٹوکول 7, ای جی پی کے لیے 8, ٹرانزیکشنز کے لیے 11, اور سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول کے لیے 12. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو آپ کا یو ڈی پی گروپ ہے, یوزر گرام ڈیٹا گرام پروٹوکول جو ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ایک یو ڈی پی پی ایل این, یہ آپ کے ڈیٹا گرامس کے لیے ہو گئے, یہ آپ کے پاس یو ڈی پی پورٹس کے لیے ہو گئے, یہ آپ کے پاس یو ڈی پی جو آپ کیریئرز آ رہے ہیں یہ اس کے لیے ہو گئے, اور یہ آپ کے پاس ڈیٹا گرام جو آپ کے آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے آتے ہیں. یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں 1.3.6.1.2.1.7, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ٹوٹل ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 جو ہے یہ آپ کے پاس یہ آپ کا جو یو ڈی پی ٹیبل ہے اس کے لیے ہو گیا. 1 آپ کے پاس جو آپ کی یو ڈی پی کی انٹریز ہے اس کے لیے شو کر دیا ہم نے. 1 جو یہ اب اس کی یہ آپ کے پاس 2 آپ کے سب نوڈز ہیں, اس میں جو 1 ہے یہ آپ کے پاس یو ڈی پی لوکل جو آپ کا ایڈریس ہے یہ اس کے لیے ہو گیا, اور یہ جو آپ کے پاس 2 ہے یہ آپ کے پاس یو ڈی پی لوکل پورٹ کے لیے ہو گیا آپ کے پاس. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یو ڈی پی ویریبلز ہیں اینڈ ٹیبل. یہ جو آپ کے یو ڈی پی ویریبلز ہیں اور جو آپ کے ٹیبلز ہیں, یہاں پہ ہم ان کو کس طریقے سے شو کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس یو ڈی پی ڈیٹا گرامز ہیں, اس میں جو آپ کے پاس انٹیٹی ہے 1.3.6.1.1.1.7.1 ہے, ٹھیک ہے. یہ جب آپ نے یہ آپ کے پاس یو ڈی پی کی انٹری ہے, تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں 13612.175.1.1, یہ اس کا ایڈریس ہے, اور لاسٹ میں 2 کیا ہے یہ اس کا پورٹ ہے. یہ پھر آپ کے پاس دوسری انٹری ہے 5.1 ڈن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ میں یہ سب سیم ہے 13612.175.1 تک سیم ہے, یہاں بھی آپ کا جو 1 تک سیم ہے. لاسٹ .1 جو ہے یہ آپ کا ایڈریس ہے, لاسٹ جو .2 ہے یہ آپ کے پاس آپ کا پورٹ ہے. یہ آپ کے پاس ایک یو ڈی پی انٹری ہے. یہ ویسے یہاں پہ آپ کے پاس 5.1 یہ آپ کا ایڈریس ہے, اور یہ 5.2 یہ آپ کے پاس پورٹ ہے, اینڈ سو آن, ٹھیک ہے.
یہ آپ کا چل رہا ہے. یہ آپ کے پاس مین UDP کی انٹری ہے 136121751. یہ آپ کے پاس وہی انٹری جو ہمیں یہاں سینڈ کی ہے, اور یہ آپ کے پاس کمپلیٹ UDP کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے, جس میں 136121751 آپ نے پرفارم کر دیا. اب آپ بات کرتے ہیں انڈیکس کی, انڈیکس فار UDP ٹیبل. اب آپ نے ان کے انڈیکسنگ کرنی ہے, جو آپ نے اس کے انڈیکس کریٹ کرنے ہیں, وہ آپ جو اپنے انڈیکس ہے وہ کیسے کریٹ کریں گے ٹھیک ہے. انڈیکس کریٹ کرنے کے لیے آپ اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم نے کیا کہا ہے 181.23.45.14. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 136, یہ ہم نے اس کو یاد ہے 23 لکھا, یہ آپ کے پاس 23 آپ کا انڈیکس ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے جو ہے یہ 161 ہے, اس میں آپ کے پاس کیا ہے 180 ہے, اور اس میں آپ کے پاس کیا ہے 212 ہے. تو یہ آپ کے پاس انڈیکس فار UDP ٹیبل ہے کہ جو آپ کا UDP ٹیبل بن رہا ہے اس کی جو انڈیکسنگ ہو رہی ہے وہ آپ کی اس طریقے سے ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ لیکسیکوگرافک آرڈرنگ, اس کو بولتے ہیں لیکسیکوگرافک آرڈرنگ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کچھ میتھڈز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں جو ابھی ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ لیکسیکوگرافنگ جو آپ کی آرڈرنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس ہے, جس طرح ہم نے یہ بات کی, یہ آپ کے پاس کیا آتی, یہ آپ کے پاس سمپل انڈیکسز سے جو آپ کے UDP ٹیبل میں ہم جس کو کر رہے تھے یوز کر رہے تھے, یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس لیکسیکوگرافک آرڈرنگ ہے. اب لیکسیکوگرافک آرڈرنگ میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ 181 ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کو یہاں سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے, یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ پہنچے, یہاں سے آپ نے اس کو واپس اس انڈیکس تک لے گئے اور اس انڈیکس کو واپس اس طرح لے کے آئے. تو اب دیکھیں کہ 23 اگر آپ یہ دیکھیں 23 161 180 212, یہاں کیا ہے 23 161 180 اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں 212 ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 14 10 18 24 ٹھیک ہے, یہ بھی وہی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا وہی ٹیبل ہے. لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے اس طرح یوں شو کریں, یعنی پہلے آپ کی جو لائن ہے وہ یہ ڈرا ہو, دین آپ اس ایرو کو یہاں, اور دین یہ اس کو کیا کہتے ہیں لیکسیکوگرافک آرڈرنگ, یعنی اس آرڈرنگ کا جو نام ہے یہ کیا ہے لیکسی, یعنی یہ ایک ٹیکنیکل نیم ہے لیکسیکوگرافک آرڈرنگ ٹھیک ہے. تو جو آپ کے پاس لیکسیکوگرافک آرڈرنگ ہے, آپ اس میں کیا کر رہے ہیں ٹاپ ٹو باٹم, دین باٹم ٹو ٹاپ, دین ٹاپ ٹو باٹم ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس ایک لیکسیکوگرافک آرڈرنگ ہے جو ہم اس میں یوز کر رہے ہیں. سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول جو آپ کے پاس PDU ہے ٹھیک ہے, جو آپ کا پروٹوکول ڈیٹا یونٹس ہے PD ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول ہے, یہ آپ کا, اور یہ آپ کا کلائنٹ ہے. اب اور یہ آپ کے پاس سمپل نیٹورک جو آپ کے پاس سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول کے ڈفرینٹ ایجنٹس ہیں. یہ سرور سائڈ ہے, یہ آپ کی کلائنٹ سائڈ ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں ایک سرور اینڈ ہوتا ہے, ایک آپ کا کلائنٹ اینڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو آپ کا سرور اینڈ ہے وہ یہ سرور اینڈ ہے, اور یہ آپ کے پاس آپ کا کلائنٹ اینڈ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک گیٹ ریکویسٹ کی ہے, یہ آپ نے جو آپ نے ریکویسٹ گیٹ کی ہے, سینڈ کی ہے, یہ آپ نے یہاں سے سینڈ کی, دین گیٹ نیکسٹ ریکویسٹ, دین گیٹ بلک ریکویسٹ 1 2 3 4, بلک مین نمبر آف یعنی مور دین 1 ریکویسٹ 2 3 4 5 ٹھیک ہے. یہ آپ کو سرور اس کو رسپانس دے رہا ہے. اٹس اے ٹریپنگ. ٹریپنگ مین نیٹورک مانیٹرنگ. اب ہم جو سارا جو بھی پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے سلائڈ سے, یہ وہ آپ کے پاس اب جس طرح آپ نے یاد ہے جب ہم نے راؤٹنگ کیا تھا تو ہم نے لکھا تھا ڈیبگ IP راؤٹ ہم نے کیا تھا, یا ڈیبگ رپ کیا تھا ہم نے, یا ڈیبگ IGRP کیا تھا. وہ کیا تھا کہ رن ٹائم پہ جو پیکٹس آپ نے دیکھا تھا کہ جو پیکٹس آپ کے جا رہے ہیں, سینڈ ہو رہے ہیں, ریسیو ہو رہے ہیں, ان کی ٹریپنگ رن ٹائم پہ آن ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو آپ اپنی نیٹورک مانیٹرنگ کرتے ہیں تو وہ جو ٹریپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیٹورک کی مانیٹرنگ, نیٹورک کے اوپر کتنے پیکٹ جا رہے ہیں, کتنے پیکٹس آپ کو ڈراپ ہو رہے ہیں, ڈراپ ریٹ کیا ہے, پیکٹ ریٹ کیا ہے, ریشو ریٹ کیا ہے, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی ٹریپنگ کے اندر. تو یہاں پہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں جو آپ کا ٹریپ بن رہا ہے یہ آپ کی نیٹورک مانیٹرنگ کے لیے ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ نے اس کو ایک ریکویسٹ انفارم کی ٹھیک ہے ٹو اندر مینیجر, اور ساتھ ہی اس کی جو آپ کی ریکویسٹ تھی اس نے اس کو جو رپورٹ بھی کر لیا. تو یہ آپ کے پاس یعنی گیٹ ریکویسٹ, پھر گیٹ نیکسٹ آپ کی ریکویسٹ, پھر آپ کی جو بلک ریکویسٹ آئی, پھر آپ کا رسپانس ٹریپنگ. تو یہ سارے کے سارا آپ کے پاس SNMP جو PDU ہے وہ کس طریقے سے ورکنگ کر رہا ہے, کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, یہ سارے کا سارا
اس کا آپ کی ڈائیگرام تھی، اس کا انفراسٹرکچر تھا. اب آپ کے پاس سمپل نیٹ ورک جو آپ کا جو مینجمنٹ آپ کا پروٹوکول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو آپ کا ہیڈر ہے، پی یو ٹائپ ہے، ریکویسٹ کی آئی ڈی ہے، آپ کا جو اس میں آپ کے ایررز آ رہے ہیں ان کا سٹیٹس ہے، ایرر کا انڈیکس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، اس میں ویریبل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک ویلیو ہے، پھر ویریبل ہے اینڈ سو آن. تو اس میں ڈفرینسز کیا ہے، یہ ذرا غور سے آپ سمجھ لیں بات کہ ایرر سٹیٹس اینڈ ایرر index value are 0 for all request message except get bulk request. یہ دیکھیں جو آپ کے پاس get bulk requests ہیں، ان کے علاوہ ہم نے کیا کہا ہے کہ جو بھی آپ کا ایرر سٹیٹس ہے اور آپ کے جتنے بھی ایرر انڈیکس ویلیوز ہیں وہ ساری زیرو ہوں گی فار آل ریکویسٹ. آپ کے جتنے بھی ریکویسٹ میسیجز ہیں ان تمام کے لیے ایکسیپٹ گیٹ بلک ریکویسٹ، جو گیٹ بلک ریکویسٹ کے علاوہ سارے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو زیرو کرنا ہے. ایرر اسٹیٹس فیلڈ از ریپلیسڈ بائی نان ریپیٹر فیلڈ اینڈ ایرر انڈیکس فیلڈ از ریپلیسڈ بائی میکس ریپیٹیشن فیلڈ ان گیٹ بلک ریکویسٹ. تو یہ آپ کے ڈفرینسز ہیں جو ہم نے ایرر اسٹیٹس کے اندر دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس گیٹ بلک ہوتی ہے ریکویسٹ تب کیا ہوتا ہے اور نارمل کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس اس کا ایک ٹیبل آ گیا اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس زیرو ہے تو یہاں پہ نیم نو ایرر، میننگ نو ایرر، یعنی یہ اسٹیٹس نیم اور میننگ ہے. 1 ہے ٹو بگ اینڈ ریسپانس ٹو بگ ٹو فٹ ان 1 میسج، یعنی یہ 1 میسج میں نہیں آ سکتا. 2 نو سچ نیم، ایسا کوئی وی ویریبل ڈز ناٹ ایگزسٹ. 3 بیڈ ویلیو، دا ویلیو ٹو بی اسٹورڈ از انویلڈ. 4 جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ریڈ آنلی، دا ویلیو کین ناٹ بی موڈیفائی. 5 GEN ایرر، وہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایرر جنریٹ کر رہا ہے فار ادر ایررز کے لیے. تو یہ آپ کا اسٹیٹس بار ہے، یہ آپ کے پاس نیم ہے اور یہ آپ کے پاس میننگ ہے اور یہ آپ کے پاس سارے ٹائپس آف ایررز ہیں جو آپ کے ایگزسٹ کر سکتے ہیں SNMP کے اندر. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے SNMP کا جو میسج ہے وہ کس طریقے سے جو ہے آپ کا جو میسج آ رہا ہے اس میں آپ کا ورژن ہے، ٹھیک ہے، کون سا ورژن نمبر ہے. دیکھیں آپ جب SNMP کو انسٹال کر آپ اگر جا کے گوگل پہ لکھیے گا SNMP سافٹ ویئر تو آپ کو بہت سے سافٹ ویئر مل جائیں گے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. تو آپ جب اس کو کریں گے تو اس کے ڈفرینٹ جیسے ونڈوز 98 ہے، ونڈوز XP ہے اینڈ سو آن، ویسے ہی اس کے ورژن ہے، اس کا ہیڈر ہے، اس کے پاس اس کے سیکیورٹی پیرامیٹرز کون کون سے ہیں. ڈیٹے میں آپ کے پاس کنٹیکسٹ انجن آئی ڈی کیا ہے، کنٹیکسٹ نیم کیا ہے اس کا، اور PDGU کے اندر اس کی ریکویسٹ کی آئی ڈی کیا ہے، آپ کا ایرر اسٹیٹس کیا ہے، آپ کا ایرر کا انڈیکس کیا ہے، اور آپ کے پاس ویریبل بائنڈ لسٹ کیا ہے. جو بائنڈنگ لسٹ ہے وہ کیا ہے، اس میں آپ کے پاس آبجیکٹ کا آئیڈینٹیفائر آ رہا ہے اور ویلیو جو اس میں آپ نے ویلیوز کو اسٹور کی ہوئی ہے وہ لسٹ آ رہی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک SNMP کا جو میسج ہوتا ہے کمپلیٹ، یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں. آپ اس کو اس کا ہیڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے SNMP کے میسج کے اندر. یہ آپ کے کوڈز آ گئے، ٹھیک ہے، ڈیٹا، اس کی کلاس، فارمیٹ، نمبر، ٹھیک ہے، وائٹ ٹیگ اور ہول ٹیگ. یہ بائنری میں ہے اور یہ آپ کا ہیکساڈیسیمل میں ہے. گیٹ ریکویسٹ کلاس 10، فارمیٹ 1، یہ نمبر، یہ اس کا بائنری اور یہ اس کا ہیکساڈیسیمل. گیٹ نیکسٹ ریکویسٹ ہے، اس میں بھی اس کی کلاس ہے، فارمیٹ اینڈ سو آن. دین آپ کا اس میں رسپانس آ جاتا ہے. دین آپ کے پاس سیٹ ریکویسٹ آ جاتا ہے، گیٹ بلک ریکویسٹ آ جاتا ہے. یہ ان کی کلاسز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. انفارمیشن ریکویسٹ ہے، ٹریپنگ جو آپ کی نیٹ ورک مانیٹرنگ ہے، جو آپ کا SNMP ہے اس کا ورژن 2 آ جاتا ہے. اور لاسٹ میں آپ کی آ جاتی ہے جو آپ کی جو اس کی رپورٹنگ ہے. تو یہ کلاس آ گئی، فارمیٹ آ گئی، نمبر آ گیا، یہ بائنڈری ٹیگ آ گیا اور یہ ساتھ اس کا یہ جب آپ اس کو کنورٹ کریں گے تو A0 سے لے کر A1 2 3 4 A3 5 6 7 8 A8. تو یہ آپ کے کوڈز آ گئے فار SNMP میسجز کے لیے. یہ کچھ اس کی ایگزامپلز ہیں. In this example, a manager station SNMP client uses the get request message to retrieve the number of UDP datagrams that a router has received. There is only one variable bind entity. The corresponding MIB variable to this information is UDP in datagrams with the object identifier
6.3.6.1.2.1.7.1.0 the manager wants to retrieve a value, not to store a value, so the value defines a null entity. Figure 28.32 shows the conceptual view of the packet and अपने साथ क्या बताना है, उसका एक conceptual view बताना है और उसका radical nature of sequence के उसका sequence क्या है. Normally we have used white and color boxes for the sequence. हम इसमें white और कलर बॉक्सेस यूज़ करेंगे सीक्वेंस के लिए एंड अ ग्रे वन फॉर द पीडीयू. जो वाइट और जो कलर बॉक्स हैं वो सीक्वेंस के लिए हैं और जो आपके पास यहाँ पे जो ग्रे बॉक्स है वो आपके पास फिजिकल डाटा यूनिट के लिए है या प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के लिए है. द वेरिएबल बाइंड लिस्ट एज ओनली वन वेयर बाइंड, जो आपकी वेरिएबल बाइंड लिस्ट है उसमें ओनली वन वेयर बाइंड है. ठीक है जी. तो ये आपके पास वही एग्जाम्पल कंटिन्यू है. द वेरिएबल इज ऑफ टाइप 06 and length 09, the value is of type 05. ठीक है जी, वैल्यू टाइप 05 आ जाएगी उसमें से एंड लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी 00 आ जाएगी. द वैल्यू वेरिएबल बाइंड इज अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ 0d, ये आपके पास जब इसको कन्वर्ट करेंगे 13. द वेर बाइंड लिस्ट इज आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ 0f 15 आ जाएगी. द गेट रिक्वेस्ट PDU is of length ID 29. Now we have 3 octal string. आपके पास 3 octal strings आ गई related to the security parameters. इसमें आपके पास एक आपका security model आ गया and flags. Then we have 2 integer defining maximum size 1024 and message ID 64. The header is a sequence of length 12 which we left blank for simplicity. There is one integer version 3. The whole message is a sequence of 52 bytes. Figure 28.24 shows the actual message sent by the manager station client to the agent server. यानी ये जो हमने पीछे सारी डिटेल पढ़ी है ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल उसने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन की है कि यहाँ पे ये आपके पास सारा डाटा है. अब हम इसको शो कर लेते हैं कि वो किस तरीके से आपकी हायरार्की में शो हो रही है. तो आप ये देखें 20 ये आपके पास ये आप सारे को पहले नोट कर लें कि जो जितनी भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन है आपने नोट कर ली. अब आपने के पास आ गया यहाँ पे 020103 ये आपका इंटीजर आ गया, वर्जन आ गया 30, ये उसका एड्रेस सीक्वेंस आ गया, ये आपके पास 2 इंटीजर्स आ गए, ये आपके पास जो आपने ऑक्टल स्ट्रिंग सेंड किए ये वो आ गया. ठीक है, और उसके बाद ये आपके 3 इंटीजर्स आ गए. फिर ये आपके पास वेरिएबल बाइंड आ गया, ये उसकी लिस्ट आ गई. ये गेट रिक्वेस्ट PDU उसकी लेंथ 29 है और ये आपके पास डाटा सीक्वेंस है जिसके पास 31 बाइट्स हैं. तो ये आपके पास पूरा सीक्वेंस आ गया कि आपने इसको किस तरीके से कैसे सेंड. अब ये आपके पास गेट रिक्वेस्ट मैसेज है, ये आपका मैनेजर है, ये आपका होस्ट है, ये एक पैकेट सेंड कर रहा है इसको और इसमें ये IP एडर है और ये इसका UDP एडर है. ये गेट रिक्वेस्ट जो कि मैसेज जा रहे हैं ये सारे के सारे आपके 1 2 3 4 आप जितने भी मैसेज सेंड कर रहे हैं सारे के सारे आपके मैसेज वहाँ पे सेंड हो रहे हैं मैनेजर से एजेंट की तरफ. ये आपके पास पोर्ट नंबर्स हैं कि जो आप यूज़ करते हैं अपनी फॉर पोर्ट नंबर्स फॉर SNMPP. इसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं. आप देख रहे हैं पैसिव ओपन बाय बोथ क्लाइंट एंड सर्वर. ये आपका पैसिव ओपन है, इसमें आप क्लाइंट पोर्ट यूज़ कर रहे हैं 162 और पैसिव ओपन यहाँ पे भी ये सर्वर यूज़ कर रहा है 161. एक्टिव ओपन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. जब आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज होंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 162 है और ये एक्टिव यहाँ सर्वर को 161 है और यहाँ पे 58,000 आ रही है. और सर्वर नीड्स ट्रैप मैसेज. अब सर्वर चाहता है कि उसकी मॉनिटरिंग करे, ट्रैपिंग करे जो अपने मैसेज भेजे हैं. तो वो ट्रैपिंग के लिए ये आपके पास जो आपका क्लाइंट है इसका आ गया 162 और ये आपके पास एक्टिव ओपन आ गया ये 161 है और ये आपके पास इसको जो ये सर्वर ने 61150 को सेंड किया है 162. तो ये आपके पास क्लाइंट को पहुंच गया. तो ये आपके पास 3 केसेस हैं, पैसिव ओपन बाय बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, एक्सचेंज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस एंड सर्वर सेंड्स ट्रैप मैसेजेस. तो ये हमारे पास चैप्टर था नेटवर्क मैनेजमेंट का जिसमें हमने अपना प्रोटोकॉल डिस्कस किया है. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शंस किस तरह यूज़ होते हैं और हम अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग किस तरह कर सकते हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.